یہ ایک عبارت ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا شمار ان اکابر میں ہے جنہوں نے دفاع صحابہ کا سب سے زیادہ کام کیا۔ چند ایک بزرگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، ان میں امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، یہ منہاج السنہ 4 جلدوں میں عربی کی کتاب ہے، بہت قیمتی کتاب ہے، لیکن آج کل چونکہ وہ استعدادیں نہیں ہیں طلبہ کی بلکہ مولویوں کی بھی، تو جس نے شیعہ کے ساتھ مناظرہ کا کورس کرنا ہو وہ کتاب زبردست ہے منہاج السنہ، لیکن ہے بڑی مشکل ہے، اس میں ساری علمی اصطلاحات ہیں زبردست قسم کی، اور شیعہ مصنف کی ایک لاجواب کتاب کا جواب ہے۔ دوسرے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی کتاب تحفہ اثنا عشری وہ بھی زبردست کتاب ہے، بہترین علمی کتاب ہے، اردو میں بھی آ گئی ہے، اصل کتاب فارسی میں ہے۔ اور اسی طرح اس میدان میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی ایک کتاب بھی ہے الصارم المسلول، یہ بھی اپنے موضوع میں اچھی کتاب ہے۔ اور مولانا عبدالشکور لکھنوی، ان سے بھی اللہ نے بڑا کام لیا رد شیعت پر۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی جن کو امام اہل السنت کا لقب ملا اس وقت، آج کل تو اگر آپ ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے 10 امام اہل سنت نکلیں گے، آج کل تو سارے امام اہل سنت ہیں۔ امام اہل سنت کا لقب برے صغیر اور ہندوستان کی دھرتی پر مولانا عبدالشکور لکھنوی کا تھا، اور واقعی امام اہل سنت تھے۔ انہوں نے اہل سنت کا ایسا دفاع کیا جیسے دفاع کرنے کا حق ہے، اور ان کے رسائل بہت اچھے ہیں، تعریف قرآن پر بھی ہیں، اور ان کی کتاب آیات جو تفسیر آیات کے نام پر ہے، چند آیات کی انہوں نے اس دور کے مطابق تفسیر کی، آیت استخلاف اور آیت ولایت، آیت تمکین، اس طرح کی چند آیات کی تفسیر کی ہے، وہ بھی اچھی ہے۔ اور اس میدان میں بہترین کام اللہ نے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سے لیا، اور اہل تشیع کے ساتھ مباحثے، مناظرے، اور کئی شیعہ جو کٹر قسم کے ان کے مولوی تھے شاہ صاحب کے ساتھ بحث و مباحثات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور اس میدان میں شاہ صاحب پر اللہ کی رحمت بہت آگے تھے۔ ہاں بھائی، اب ذرا دیکھیں، امام ابن تیمیہ کی عبارت میں سے لکھوا رہا ہوں تاکہ ان کی یاد بھی رہے اور ان کو بھی ثواب ملتا رہے، انہیں کام بڑا کیا کرنا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل کے بعد کسی کی عبارت کی ضرورت نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے اجلہ کی عبارات آ چکی ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَمِنْ اصول اہل السنت والجماعت، وَمِنْ اصول اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت کے اصول سے ہے سلامت قلوبہم، سلامت قلوبہم وَأَلْسِنَتِهِمْ
لأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اہل سنت کے اصول سے زبانوں اور دلوں کا اصحاب رسول کے لیے صاف ہونا، سلامت ہونا، زبان پہ بھی ان کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے، دل میں بھی ان کے لیے کوئی غل نہ ہو، سلامت قلوبہم وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما وصفهم اللہ بہ۔ آگے آیت لکھی ہے فی قولی تعالی والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ آیت امام نے لکھی۔ اچھا جی، آگے وہ لمبے فضائل بیان کر رہے ہیں، لمبے فضائل۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، وہ روایت بھی لے آئے، اور کرتے کرتے پھر فرمایا کہ صحابہ میں خطا اجتہادی بھی ہو سکتی ہے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، محفوظ سمجھتے، وہ محفوظ ہیں۔ یہ اس پر چلتے چلتے ہاں، یہ کوئی فتویٰ مزیدار نہیں اس عبارت میں جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، تو بہرحال فضائل بڑے اچھے بیان کیے۔ یہ العقیدۃ الواسطیہ صفحہ نمبر 142 پر، یہ ہے امام قرطبی، اور بھی تفسیری حوالے کو ہوتے ہیں لیکن مفتی حضرات اس کو پسند کرتے ہیں۔ جتنے مفتیان کرام فقہ والی کمپنی ہوگی وہ کہے گی آہا قرطبی نے تفسیر کوئی، اس لیے ہم نے قرطبی سے لائے ہیں۔ تو یہ بھی مفتی قرطبی یہ کیا کہتا ہے، مفتی قرطبی کی بات۔ اب امام قرطبی رحمہ اللہ کہتا ہے فمن نصبہ، یہ بارہ ذرا سینے پہ بھی لکھنی ہے اور سارے مفتیوں کو اطلاع کرنی ہے، پھر بڑے مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا ہے۔ فمن نصبہ واحدا من الصحابۃ، واحدا من الصحابۃ، جو آدمی نسبت کرے کسی ایک صحابی کی طرف بھی، منسوب کرے ایک صحابی کی طرف بھی، واحدا من الصحابہ الی کذب، کذب کی طرف، تو ایک صحابی کو بھی جھوٹا کہے، سب کی بات نہیں، کتنوں کی، ایک، کوئی صحابی ہو اس کو کہے جھوٹا، یہ جھوٹا ہے، فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيعَّةِ، فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيعَّةِ، مسلمان ہوگا نا، خارج عن الشریعت، وہ خارج ہے شریعت سے، مبطل للقرآن، وہ قرآن کو باطل ٹھہرانے والا ہے، طائن علی رسول اللہ، طائن علی رسول اللہ،
طائن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ پر طعن کرنے والا ہے۔ اب مفتیوں سے مسئلہ پوچھنا کہ جو خارج عن شریعہ مسلمان ہوتا ہے، مبطل للقرآن بھی مسلمان ہے، طائن علی رسول اللہ بھی مسلمان ہے، تو کافر کس بلا کا نام ہے؟ سمجھ آئی؟ جو رسول اللہ پہ طعن کرے وہ مسلمان ہے نا؟ نہیں، صرف کافر نہیں، من شک فی کفرہ و عذابہ وہو کافر مثلہ، ومن نسبہ واحدا من الصحابۃ الی کذب وهو خارج عن الشریعۃ مبطل للقرآن طائن علی رسول اللہ، رسول اللہ پہ طعن کرنے والا ہے۔ قرطبی صفحہ نمبر 353، جلد نمبر 16 اس پر امام قرطبی نے سورۃ الفتح کے آخر میں وہ زبردست قصہ نکالا اور بہترین بات کی ہے عظمت صحابہ پر۔ حدیث لایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد، یہ ساری وہ لے آیا۔ اچھا، ہم نے جو ذکر کی وہ نہیں لائی تھی۔ دیکھو اس نے ایک واقعہ لکھا بڑا زبردست، وہ واقعہ ذرا سنو، مختصر سا اور بہت بہترین واقعہ ہے۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ عمر بن حبیب ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑا محدث۔ قالا، عمر بن حبیب کہتے ہیں حضرت مجلس ہارون، میں حاضر ہوا ہارون رشید کی مجلس میں۔ ہارون الرشید کو جانتے ہو نا، بادشاہ جو تھا مشہور، اس کی مجلس میں حاضر ہوا۔ فجرت، تو ایک مسئلہ چل پڑا ہارون الرشید کے سامنے۔ حالت اصواتہم، وہاں پر آوازیں بلند ہوئی۔ فاحتج بعضهم بحدیث یرویہ ابو ہریرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاحتج، دلیل پکڑی بعضهم، بعض حضرات نے، بحدیث، اس حدیث کے ساتھ، یرویہ ابو ہریرہ، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس بعد میں یہ حدیث پیش کی تو جو مد مقابل فریق تھا وہ کہنے لگے لا یقبل ھذا الحدیث، یہ حدیث قابل قبول نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن ابا ہریرہ متہم فیما یرویہ، انہوں نے کہہ دیا لأن ابا ہریرہ متہم فیما یرویہ، ابو ہریرہ اپنی روایت میں متہم ہے، یعنی جھوٹا ہے، اور اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ مد مقابل فریق نے۔ فسرہ بتکذیبہ، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ جھوٹ بولتا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں۔ ورأیت الرشید، عمر کہتے ہیں میں نے وسلم، فاحتج، دلیل پکڑی بعضهم، بعض حضرات نے، بحدیث، اس حدیث کے ساتھ، یرویہ ابو ہریرہ، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس بعد میں یہ حدیث پیش کی تو جو مد مقابل فریق تھا وہ کہنے لگے لا یقبل ھذا الحدیث، یہ حدیث قابل قبول نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن ابا ہریرہ
متہم فیما یروی ہے، انہوں نے کہہ دیا لأن ابا ہریرہ متہم فیما یروی ہے، ابو ہریرہ اپنی روایت میں متہم ہے، یعنی جھوٹا ہے، اور اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ مد مقابل فریق نے، بسرہ بے تکذیبہ ہی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ جھوٹ بولتا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں۔ وَرَأَيْتُ الرَّشِيدَ، عمر کہتے ہیں میں نے عمر رشید نے مجھے ذرا آنکھیں نکال کے دیکھا، نظر مغضب، نظر جو تھی مغضب کی نظر تھی، غصے ہو کر میری طرف دیکھا۔ وَقُمْتُ مِنَ الْمَجْلِسِ، میں بھی سمجھ گیا اب خیر نہیں، بادشاہ کا غصہ ہے اور آنکھیں پوڑ پوڑ کر دیکھ رہا ہے، تو میں نکل گیا مجلس سے۔ فانصرفت الی منزلی، میں اپنے گھر چلا آیا۔ فلم البس حتی قیلا، ابھی میں بیٹھا نہیں تھا، گھر پہنچا، مجھے کہا گیا صاحب البرید بالباب، فوجی آ چکے ہیں، صاحب البرید بالباب، دروازے پہ فوجی ہے اور وہ تجھے بلا رہا ہے۔ فدخل فقال لی، وہ اندر داخل ہوا، مجھے کہا عجب امیر المومنین، امیر المومنین بلاتے ہیں ذرا قبول کرنا۔ اجابت مقتول، یہ اجابت کی ہوگی، اجابت مقتول، اجابت مقتول کی، تجھے قتل کیا جائے گا۔ وتحنت وتکفن، وتحنت وتکفن، حنوط بھی ساتھ لے لے، کفن بھی پہن لے، آ جا، بڑی بات ہے۔ کہتا ہے فقل، تو میں وہاں کھڑا ہو کہ میں نے کہا اللہم انک تعلم انی دفعت عن صاحب نبی کا، وہاں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا اللہم انک، دیکھو نا اولیاء اللہ کا نظریہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ تو ہی ہے، میں نے کیا کیا تو جانتا ہے، میں نے دفاع کیا ہے تیرے نبی کے صحابی کا، آیا نا دفاع صحابہ کی اہمیت، میں نے دفاع کیا ہے تیرے نبی کے صحابی کا، اور اجلل تو نبیہ کا، اور میں نے تیرے نبی کی عظمت کا دفاع کیا، این جزعنا علی اصحابہ، اس بات سے کہ نبی کے صحابہ پہ اعتراض ہوں، فسلمنی منہ، تو مجھے بچا لے۔ یہ دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ میں نے ایک صحابی کا دفاع کیا ہے اور اس صحابی کے دفاع میں تیرے رسول کی عزت ہے، اور سمجھنا اجلل تو نبیہ کا انجتانا علی اصحابہ، معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ پر کان نبی کریم علیہ السلام کی حد تک ہے، آپ پر کان ہے۔ خیر کہتا ہے میں پہنچ گیا دعا کر کے، ادخلت علی الرشید یا ادخلت علی الرشید، مجھے داخل کیا گیا، معلوم ہوتا ہے فوجی باندھ کے لے ہے، وہو جالس علی کرسی، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بزرگ، من ذہب، سونے کی کرسی تھی، اور حاصر عن ذراعہ، اس نے قمیضیں چڑھائی ہوئی تھی، اسے حاصر قمیضیں چڑھائی ہوئی تھی، اوپر بیدہ السیف، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور سامنے جو تھا اس کے نت، وہ چمڑے کا بنا ہوا کہہ لیں جس پر مقتول کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا سر کاٹا جاتا ہے، وہ چمڑے کا ہوتا ہے تاکہ خون ادھر ادھر نہ پھیلے، وہ نت، وہ کیا اس کو تعبیر کریں گے، چمڑے کا تھیلا کہہ لیں یا چمڑے کا بٹھونا کہہ لیں، وہ خون کے لیے ہوتا ہے، مقتول کو اب تو نہیں ہے نا رواج۔ اچھا، فلما باسورا بھی، جب اس نے مجھے دیکھا، قال علی یا عمر، اس نے کہا اوے عمر تو نے میری بےعزتی کی، مجھے کہا کیا بادشاہ کے سامنے اس طرح بولا جاتا ہے؟ فقلت یا امیر المومنین ان الذی قلتہ وجادلت عنہ فیہ ازدراء علی رسول اللہ
تو جو بات کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، اس میں رسول اللہ کی توہین ہے، علامہ جاء بھی۔ اب ذرا دیکھنا ہے جرأت والا آدمی۔ ہارون الرشید کو کہتا ہے اذا کان اصحابہ کذابین فالشریعۃ باطلۃ، اذا کان اصحابہ، جب ہوں نبی پاک کے صحابہ کذابین، اگر صحابہ جھوٹے ہوں، فالشریعۃ باطلۃ، پھر ساری شریعت باطل ہے، پھر شریعت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر صحابہ ہی جھوٹے تھے فالشریعۃ باطلۃ، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ جھوٹے ہوں تو شریعت، پھر صحابہ کا دفاع معمولی مسئلہ ہے، پوری شریعت کا دفاع ہے۔ اذا کان اصحابہ کذابین فالشریعۃ باطلۃ، پوری شریعت باطل ہے۔ فالفرائض والاحکام فی الصیام والصلاۃ والطلاق والنکاح والحدود، یہ سارے مردود غیر مقبول، پھر تو کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں، سب مردود ہیں۔ اور جب یہ بات کی نا ہارون کے سامنے، اور رجع الی نفسہ، رجع الی نفسہ، رجعوا الی انفسہم، رجع الی نفسہ، ہارون اوپر دیکھا، کہتا ہے ثم قال احییتنی یا عمر، احیاک اللہ، تو نے مجھے زندہ کر دیا ہے عمر، اللہ تجھے زندہ رکھے، میں کیوں کیا تھا؟ احییتنی یا عمر، اے عمر تجھے اللہ زندگی دے، احییتنی، تو نے مجھے زندہ کر دیا، احیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ میں اب ترجمہ غلط کر رہا تو آپ بیٹھے ہیں چپ کر کے، سارے پتہ کسی کو بھی نہیں، ماشاءاللہ۔ چلو یہ آج مجھے بے فکری ہو گئی، آپ کو جیسا پڑھا دے، فکر والی بات کوئی نہیں، نہ مطالعے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ بہت زبردست اشراف شریف بزرگ ہے۔ میں کتنا غلط ترجمہ کر رہا تھا، احییتنی، جب ترجمہ میں نے کیا احیاک اللہ والا، اب سارے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، احییتنی، تو نے مجھے زندگی دے دی، اے عمر احیاک اللہ، وامرنی بعشرۃ آلاف، اور کہا کہ 10,000 درہم جس کو انعام دو، 10,000 درہم دیا انعام۔ یہ ثابت کیا ہوا جی؟ ہم نے تو کہانیاں کبھی نہیں بیان کی، ثابت یہ ہوا کہ اذا کان اصحابہ کذابین فالشریعۃ باطلۃ، اگر نبی کے صحابہ جھوٹے ہوں تو شریعت باطل ہے۔ اب ذرا دیکھ لو، اللہ بے وقوفوں سے بھی بچائے۔ یہ کہتے ہیں یہ تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ صرف ہے لوگوں کو استنجے کرواؤ، صحابہ کے دفاع والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، صحابہ کا دفاع توحید کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اور کتاب و سنت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اس پر کچھ عبارتیں رہ گئی ہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور کچھ میں پڑھ بھی لیتا ہوں چہرے، تو بہرحال زیادہ دیر نہیں بیٹھتے۔ امام ابو ذرہ کی عبارت ہے بہت زبردست، ابو ذرہ یہ ابو ذرہ رازی جو امام بخاری سے بھی بڑا امام ہے، وہ کہتا ہے میں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، فاعلم انه زندیق، جب تو دیکھے نا کسی آدمی کو صحابہ پر طعن کرتے ہوئے تو پھر سمجھ لے فاعلم انه زندیق، تو سمجھ لے کہ وہ پکا کون ہے۔ اچھا ہو گیا جی، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنا پڑتا ہے۔
یہ رکے والا کہتا ہے کہ ہم اس لیے خاموش رہے کہ آپ رجوع کرتے ہیں جب یہ رجوع کرتے ہیں جب اس لیے تو اپنے وہ ناکامی اور اپنی وہ سستی اور غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ اور بول دیے. ہاں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ذہن بھی وجود مسجد سے روح سجنا بھی دے رہے تھے. ہاں روح پہنچا ہوا ہے کرنول شریف اور موٹر وے شریف. چلو جی بس کر دو. یہ موضوع اچھا ہوگا لمبا, آپ لکھ بھی اکثر آپ نہیں سکتے, یہ بھی مصیبت ہے. اکثر ایسے منہ اٹھا کے بیٹھے, تو ہم کوشش کریں گے. کیا کہتا ہے یہ صلاح آیا جائے گی, بچوں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ رکے چھپیا بھی رکھے, ہمیں کچھ موضوع آگے چلانے گے. یہ جب آئیں گے نا رد المطائم ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ قرطبی کا وہی صفحہ ہے اس عبارت کا بھی, عمر ابن حبیب والی عبارت.